خوش نصیب لوگ وہ جن کو نصیب ہو صحبت اللہ۔ راہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ لا عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ صدق اللہ العظیم۔ میری مائیں اور بہنیں، آج بڑی خوشی ہے، مسرت ہیں کہ آج آپ سب ایک ساتھ جمع ہوئی ہیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، آپ کے آنے کو قبول فرمائیں۔ آپ جس درد اور اہمیت کے ساتھ آئی ہو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس وقت درد کا جاگنا اور دل میں کڑن کا آنا اور دل میں کیفیت کا بننا دین کے اعتبار سے یہ بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے، اور خاص کر جب عورتوں کے اندر جب یہ درد آتا ہے، یہ کیفیت آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کام کو بہت آسان کر دیا کرتا ہے۔ بہت خوشی ہے ایسے وقت میں عورتوں کے اندر دینی جذبہ پیدا ہونا، دینی ذوق پیدا ہونا۔ اس وقت حالات جس اعتبار سے ہوتے جا رہے ہیں، حالات جس اعتبار سے بگڑتے جا رہے ہیں، اور جس اعتبار سے حالات کو دیکھا جا رہا ہے، عورتوں کے اعتبار سے عورتوں کے پیچھے جس طرح محنتیں کی جا رہی ہے، ایک تو عورتوں کی وجہ سے محنت کی جا رہی ہے اور عورتوں کو لے کر محنت کی جا رہی ہے۔ دونوں محنتیں کثرت سے چل رہی ہے۔ اس وقت یہ محنتیں بھی چل رہی ہیں کہ عورتوں کو کسی بھی طرح دین سے دور رکھا جائے، علم سے دور رکھا جائے، دینی ذوق اور دینی شوق سے دور رکھا جائے، اور انہیں گھر کے اندر باندھ کے رکھ دیا جائے۔ اور دوسرے اعتبار سے، اس اعتبار سے بھی محنتیں اور کوششیں چل رہی ہیں کہ عورتیں دینی کام نہ کریں بلکہ ایسے کام کریں کہ دوسری عورتوں کا ذہن خراب کریں۔ ایسے وقت میں یہاں کے بارے میں جس طرح میں نے سنا کہ ماشاءاللہ یہاں کی کچھ عورتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دین کا جذبہ ہے، اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ دین کے اعتبار سے کام کریں، اور جس عورتوں کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ قابل قدر ہیں۔ آپ دعائیں بھی اللہ سے کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دینی جذبہ دیا ہے، دینی ذوق اور شوق دیا ہے، اللہ اس دینی جذبے اور دینی شوق کو قبول فرما لے۔ اور یہ عورتیں وہ ہوا کرتی ہیں، اگر صحیح معنی میں ان لوگوں نے اپنے آپ کی قدر کر لی تو یاد رکھو کہ بہت سی کایا پلٹ سکتی ہیں۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوکھ سے قاسم نانوتوی پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی کوکھ سے رشید احمد گنگوہی پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی کوکھ سے معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی وہ کوکھ ہیں کہ جس کے کوکھ سے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں، آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ دنیا میں آئے ہیں، آپ ہی وہ کوکھ ہیں کہ جس کے دل سے آپ کے پیٹ سے جو بھی پیدا ہونے والا وہ امام شافعی بن کر نکلا ہے، آپ ہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی تربیت کی وجہ سے ایک سے ایک مشائخ پیدا ہوئے، علماء پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے، بزرگان دین پیدا ہوئے۔ ہم نے تو یہاں تک سنا کہ عورتیں جب ہاتھ اٹھاتی ہیں کہ ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، آپ کا رونا ہوتا ہے، بچہ قریب بیٹھا ہوتا ہے، بچہ بھی دیکھ کر عورت کو دیکھ کر رو پڑتا ہے کہ ماں رو رہی ہے، بہن رو رہی ہے۔ رونا، آپ کا رونا دیکھ کر کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ گھر سے جب باہر نکل کے کوئی عورت روتی ہے تو دو چار آدمی قریب سے گزرتے ہیں تو قریب بیٹھ جایا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اماں جان کیوں رو رہی ہو، میری بہن کیوں رو رہی ہو، میری بیٹی کیوں رو رہی ہو۔ یہ رونا دیکھ کر انہیں بھی برداشت نہیں ہوتا، وہ بھی تڑپ جاتی ہے، وہ بھی تڑپ جاتا ہے، مچل جاتا ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ عورتیں جب روتی ہیں تو مرد بھی قریب بیٹھ کر تڑپتا مچلتا ہے اور انہیں ایک ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اکثر بیمار عورتوں کو دیکھا کہ جب عورت بیمار ہوتی ہے تو واٹس ایپ پر جس طرح کی باتیں گھومتی اور کہا جاتا ہے کہ میری ماں یہاں بیمار ہے، میری ماں اس طرح کے ہیں، تو سامنے والا ایسا تڑپتا ہے کہ عورت بیمار ہیں تو ان کا دل بھی مچل جاتا ہے۔ عورت کا تڑپنا، عورت کا مچلنا تو سامنے والوں کو تڑپا دیا کرتا ہے، سامنے والوں کو رلا دیا کرتا ہے۔
آپ کا دل اتنا پیارا دل ہوتا ہے، آپ کی آنکھوں سے جو آنسو بہتے ہیں وہ اتنا پیارا ہوتا ہے کہ جس کے رونے کو دیکھ کر سامنے والا برداشت نہیں کر پاتا۔ آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا ہاتھ اٹھ جائیں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کا ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھیں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو اگر نکل جائیں، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کے لفظ اگر نکل جائیں، تو کیا اللہ آپ کے اس باتوں کو، کیا اللہ آپ کی ان دعاؤں کو، اللہ آپ کی ان عبادتوں کو کیا قبول نہیں کرے گا؟ ایک مرد، ایک آدمی، انسان جب تڑپ جاتا ہے، ایک بچہ جب تڑپ جاتا ہے، تو کیا اللہ نہیں تڑپے گا کہ میری وہ عورت، یہ میری وہ بہنیں ہیں، یہ میری وہ ہیں، یہ جو مومنہ ہیں کہ جو میرے سامنے مانگ رہی ہیں، میرے سامنے چاہ رہی ہیں، میں کیوں نہ عطا کروں؟ اللہ بھی عورتوں کے اس چیزوں سے تڑپ جاتا ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے اللہ نے جو مثال پیش کی ہے، زبردست مثال پیش کی ہے، یہ نہیں کہا کہ میں مردوں کی طرح رحم کرتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں ماؤں کی طرح، ماں جیسی رحم کھاتی ہے اس طرح میں 70 ماؤں سے زیادہ رحم کھانے والا ہوں۔ یہاں اس مثال سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کی ادائیں اللہ کو بہت پسند ہیں، عورتوں کا تڑپنا، عورتوں کا رحم کھانا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس لیے کئی جگہ مثالیں پیش کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں کہ صحیح معنی میں محنتیں کریں، صحیح معنی میں کوشش کریں، صحیح معنی میں اپنا قبلہ بدل دیں، اپنی سوچ بدل دیں، اپنی ذہنیت بدل دیں۔ اور جس طرح لوگوں کی جو ذہنیت بنتی جا رہی ہے، لوگ جس طرح عورتوں کی طرف سے محنتیں کر رہے ہیں، عورتوں کو الگ طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ہماری مائیں اور بہنوں کو الگ طرف لے جانا چاہ رہے ہیں، ہماری مائیں بہنیں اپنے قبلے کو دین کی طرف کریں، صحیح معنی میں اپنے رخ کو بدل دیں، اور صحیح معنی میں رخ کو بدلنے کے بعد صحیح محنتیں اور کوششیں شروع کر دیں، تو یاد رکھو کہ آپ ہی کامیابیوں کے اندر زینہ چڑھو گے۔ آپ ہی وہ لوگ ہیں کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور میں دیکھا جاتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی عورتیں تھیں جو نبی علیہ السلام کے قریب آ کر کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے میدان میں تھے کہ چند عورتیں، اور نبی علیہ السلام کے قریب چند لوگ صحابہ کھڑے تھے۔ اچانک ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی، اپنے دونوں بیٹوں کو بھی لے کر آ کر کھڑی ہو گئی، اور ان کا شوہر بھی تھا اس جنگ کے اندر، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آگے آ کر کھڑی ہو گئی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما رہی تھی۔ اور اچانک کے ایک بدبخت آتا ہے اور زبردست وار کرتا ہے، کئی وار ہوتے ہیں اس عورت کے اوپر، کہتے ہیں کہ بیچاری زخمی ہو گئی، اور وہ بیچاری ایسی اس حالت میں ہو گئی کہ کئی تیروں کے وار لگے، جس کی وجہ سے خون کے فوارے چھوٹ گئے اور لہو لہان ہو گئی۔ اس کے سامنے اچانک کے دیکھتی ہیں کہ اس کا بیٹا بھی لہو لہان ہو گیا، اس سے بھی خون کے فوارے چھوٹ گئے اور خون بہہ رہا تھا۔ وہ عورت آگے بڑھتی ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اپنے بچے کا خون روکنے کی کوشش کرتی ہیں، کپڑے کو پھاڑتی ہیں، خون کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، پھر کپڑے کو پھاڑتی ہے، یہاں تک کہ آخری کپڑا پھاڑا اور اپنے بیٹے کے خون کو روکا، اور بیٹے سے کہا عبداللہ کھڑا ہو جا، تیرا کٹ جانا مجھے برداشت ہے، تیرا مر جانا مجھے برداشت ہے۔ لیکن نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب نبی، پیارے آقا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں۔ یہ کیا عورتیں تھیں، یہ کیا تڑپ تھی ان کے دلوں کے اندر، ان کے دلوں میں کیا جذبہ تھا، کیا ان کے دلوں میں پیار تھا، کیا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپ جایا کرتی تھی۔ وہ چاہتی تو اپنے بیٹے کو بچا لیتی اور یہ کہتی کہ میرے بیٹے کو یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ، لیکن یہ نہیں کہی، بلکہ اپنے بیٹوں کے خون کے فوارے کو روکنے کے بعد کہنے لگی، بیٹا کھڑا ہو جا، مجھے تیرا مر جانا تو برداشت ہے، تیرا شہید ہو جانا تو مجھے برداشت ہے، لیکن محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آنچ آ جائے مجھے برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیا عورتیں ہوا کرتی تھی، ان کے دلوں میں کیا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ابھی میں نے ایک واقعہ بتلایا اور کئی جگہ یہ واقعہ بتلاتا ہوں کہ ایک عورت اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتی ہے، اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا ننھا منا بچہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول کے قریب آ کر اللہ کے رسول سے کہتی ہے، اللہ کے رسول آپ نے جنگ کا اعلان کیا، بہت سے بچے آئے ہیں، بہت سے لوگ آئے ہیں، میرے پاس جو میرے بچے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، میرا شوہر تھا وہ بھی شہید ہو گیا، میرا بچہ دوسرا تھا وہ بھی شہید ہو گیا، تیسرا بچہ تھا وہ بھی شہید ہو گیا، اب میرے گود میں ایک ننھا منا بچہ ہے، میرے پاس اور کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی صحابی کے پاس
ہو سکتا ہے ڈھال، کسی صحابی کے پاس تلوار تو ہو، اس کے پاس نیزہ تو ہو، لیکن ہو سکتا ہے ڈھال نہ ہو، اپنے کو بچانے کے لیے ڈھال ان کے پاس نہ ہو۔ تو میرے بچے کو میں آپ کو حوالے کرتی ہوں کہ اللہ کے رسول میرے بچے کو لے لیجئے اور ان صحابی کو دے دیجئے اور کہہ دیجئے کہ اگر کوئی تیروں کے وار آئیں تو میرے بچے کو سامنے رکھ دینا، تاکہ میرا بچے کی وجہ سے اس کی جان کی حفاظت ہو جائے اور میرا بچہ چھلنی ہو جائے، شہید ہو جائے، تو کل قیامت کے دن میں شہید کی ماں کہلاؤں گی۔ آپ کتنی پیاری ہو، یاد رکھو آپ ہی کی طرح وہ لوگ تھی جن کے دلوں میں جذبہ تھا۔ عورتوں کے اندر جو تڑپ ہوتی ہیں، عورتیں چاہتی بھی ہیں، علماء سے سوال پوچھتی ہیں، اللہ والوں سے سوال پوچھتی ہیں، ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ علماء سے سوال پوچھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مولانا ہمیں بھی بتلاؤ کہ ہم علماء کی باتیں سنیں، اللہ والوں کی باتیں سنیں، ہم دینی کام کریں، جس طرح مرد آگے بڑھ کر کام کرتے ہیں اس طرح ہم بھی کام کرنا چاہتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے پاس بھی، جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسی عورتیں آیا کرتی تھی۔ یاد رکھو، یہ آپ کے دل میں تڑپ آنا، یہ آپ کے دل میں جذبہ آنا، میں نے دیکھا اکثر و بیشتر، ہمارے علماء بھی اکثر و بیشتر کہتے ہیں کہ مرد میں اتنا تڑپ نہیں ہوتی جتنا عورت میں تڑپ ہوا کرتی ہیں۔ عورتیں جب آگے بڑھنا چاہتی ہیں تو ایسے ایسے اپنے کوکھ سے ایسے ایسے نوجوان ان کے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہاں سے صلاح الدین ایوبی بن کر نکلتے ہیں، وہاں سے قاسم نانوتوی بن کر نکلتے ہیں۔ اگر عورتوں نے اپنا رخ صحیح کر دیا، عورتوں نے اپنی ذہنیت کو صحیح کر دیا، عورتوں نے اپنی ذہانت کو صحیح کر لیا، عورتوں نے اپنے مزاج کو صحیح کر لیا، آپ بہت کامیاب عورتیں ہو، آپ بہت اچھے ہو۔ یاد رکھو لیکن اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا، اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا، اپنی ذہنیت کو پیاری کرنا ہوگا۔ گھر کے معاملے میں اچھی سوچ رکھنی ہوگی، بچوں کے معاملے میں اچھی سوچ رکھنی ہوگی اور ذہنیت بڑی کرنی ہوگی، اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہوگی۔ ایک ایک سنت کو اگر اپنی زندگی میں لاؤ گے، یاد رکھو آپ کامیابی کی طرف بڑھتی چلی جاؤ گی۔ گھر میں ایک کوشش کریں کہ جب مرد گھر میں داخل ہو تو آپ سلام جیسے اور مرد سلام کر کے داخل ہو تو آپ ان سے کہیے آپ کتنے ہو سکتا ہے تھک کے آئے ہو، آ جاؤ، آپ ان کو پانی پلائیے، آپ شرمائیے نہیں، آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ تو ہمارا روزانہ کا معاملہ ہے، کیا کریں، نہیں، بلکہ محبت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ یہ ایک دینی ذوق ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہیں۔ یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو کہ اماں عائشہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں داخل ہونے کی وجہ سے داخل ہوتے تھے۔ اماں عائشہ اسی طرح محبت کیا کرتی تھی، ہم بھی اسی طرح محبت کریں، اور جب وہ گھر سے نکلیں تو آپ محبت کے ساتھ انہیں سلام پیش کریں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، بچوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ راتوں کو آپ اٹھ جائیں، اللہ کے سامنے اپنے بچوں کے لیے مانگے۔ یاد رکھو یہ بچے بگڑ رہے ہیں، بچے اوباش بن رہے ہیں، مائیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی، عورتوں کو کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ گھروں میں اسی طرح عیاشیوں میں لگی ہوتی ہیں۔ یا تو ایسا ہے کہ بہت سے لوگ موبائلوں میں پڑے ہوتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کے بگڑتے ہوتے ہیں۔ بہت سے گھروں میں ایسے واقعات ہم نے دیکھے ہیں کہ مائیں قرآن کریم کھول کر بیٹھے ہیں، مائیں کتابیں لے کر بیٹھی ہیں، مائیں احادیث کو بیان کر رہی ہے، بچے بھی اس کو دیکھ کر یہ سیکھتے ہیں۔ آج کل کی ہماری مائیں ذرا دیکھ لیں کہ ہم بناؤ سنگار تو خوب کرتے ہیں، بچوں کے سامنے ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں، بچے اسی کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اور باہر نکلنے کے بعد پھر ہم لوگ جب بڑے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کے بارے میں رونا روتے ہیں اور کہتے ہیں، بڑوں سے کہتے ہیں حضرت ہمارے بچوں کے لیے دعا کرنا۔ پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خود اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی بنانے کی فکر کرتے ہیں، ہم خود اچھے بن جاتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرتے ہیں تو بچے بہت نیک بن جایا کرتے ہیں۔ ہم روزانہ دعا تو کرنے کی کوشش کریں، آپ کا ہاتھ اٹھانا ہوگا، عرش کا ہلنا ہوگا، آپ کا ہاتھ اٹھانا ہوگا، اللہ خود آپ کی دعاؤں کو اللہ کہے گا کہ میری وہ عورتیں آئی ہیں، یہ میری وہ مومنہ عورتیں آئی ہیں کہ جو تڑپ کے ساتھ آئی ہے، میری بندیاں آئی ہیں آج میرے سامنے مانگ رہی ہے۔ آپ کا ہاتھ اٹھانا ہوگا، آپ کا مچلنا ہوگا، یاد رکھو گھر کا کایا پلٹنا ہوگا۔ آپ ہاتھ تو اٹھائیں، آپ روئیں تو صحیح، آپ گڑگڑائیں تو صحیح، آپ محنت تو کریں، آپ کوشش تو کریں، آپ اپنی ذہنیت کو بلند تو کریں۔ اس وقت حالات عورتوں کی وجہ سے خراب ہوتے جا رہے ہیں، دنیا کے اندر عورتوں کے پیچھے بھی محنت کی جا رہی ہے، عورتوں کی وجہ سے بھی محنت کی جا رہی ہے، عورتوں پر بھی محنت کی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے محنت کی جا رہی ہے، عورتوں کو ساتھ لے کر اسلام کی شبیہ خراب کرنے کی بھی محنت کی جا رہی ہے۔ بہت سی ایسی عورتیں بھی نکلی ہیں اپنے گھروں کے اندر سے، اور وہ جا کر اور اپنی دوسری عورتوں کو سمجھاتی ہیں کہ اسلام کے اندر یہ باتیں جو لکھی ہیں یہ تو ایسی ہی باتیں ہیں، ہمیں تو اصل یہ کام کرنا چاہیے، یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ
1400 साल पुरानी बातें हैं। अद्दीन युसरुन, दीन तो बहुत आसान है, हमें तो ऐसा काम करना चाहिए था, हमें तो ये करना चाहिए था। इस तरह औरतों की जहनियत खराब करने की कोशिश भी की जा रही है। ये भी जो मेहनतें की जा रही है औरतों की वजह से मेहनत की जा रही है, और औरतों को लेकर भी मेहनत की जा रही है, और औरतों पर भी मेहनत की जा रही है कि औरतों को दीन के एतबार से दूर रखा जा रहा है, औरतों को दीन के एतबार से, उनकी जहनियत के एतबार से दूर रखा जा रहा है। और साथ साथ में मीडिया के ज़रिए भी औरतों का जहन ख़राब किया जा रहा है कि दुनिया, इस्लाम जो है ना औरतों को बहुत पीछे रख रहा है, इस्लाम जो है औरतों को बहुत पीछे की तरफ ले जा रहा है, वो घरों में रखता है, वो आगे निकलने नहीं देता। जबकि हमारी सोच बहुत बुलंद होनी चाहिए, हमारी सोच बहुत आला होना चाहिए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई तालीम गलत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो बात कही सारी बातें सच्ची हैं। नबी अलैहिस्सलाम की कोई बात गलत हो नहीं सकती। अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के बाब में जो बातें बतलाई हैं, हमें तो आमन्ना वसद्दक़ना करके कबूल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और उसके लिए मेहनतें करना चाहिए, किताबें पढ़नी चाहिए, कुरान करीम खूब पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ें, औरतों के पीछे मेहनत करें, औरतों के लिए मेहनत करें और कोशिशें करें, अपने इलाके के अंदर मेहनत करें, घर घर जाके औरतों को समझाएं, दीनी माहौल बनाने की कोशिश करें। अक्सर बेशतर देखा गया औरतें घरों के अंदर ऐसे ऐसे कारनामे कर जाती है जिसकी वजह से मसाइल बिगड़ते चले जाते हैं, माहौल बिगड़ते चले जाते हैं, हालात ख़राब होते चले जाते हैं। बहुत से मर्द आगे बढ़ना भी चाहते हैं लेकिन औरतें उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती। हमने अक्सर बेशतर सुना है कि जहां औरतें मर्दों को आगे बढ़ाती हैं तो वहां मर्द सही माने में रशीद अहमद गंगोही, सही माने में मौलवी चिश्ती बनकर निकल सकता है। और बहुत से मर्द आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन औरतें उनको आगे बढ़ने नहीं देती, उनका साथ नहीं देती। हमने अक्सर घरों में ये भी देखा कि औरतें मर्दों को ऐसा ऐसा साथ देती, वो कहा करती कि कोई मेहमान हो तो हमारे घर भी लेकर आना, आपके मेहमान आए तो हो सकता है घरों में बरकतें आ जाएं। वो मर्द कहता कि मैं कहाँ मेहमान को लेने जाऊं, तो वो औरत कहती कि आप निकाल जाओ तो सही, कोशिश तो करो, मेहमान को लेकर तो आओ। जब वो मेहमान को लेकर आते घर में उसको बिठाते हैं तो फ़ौरन कहती मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और उनके सामने पेश करो, और वो औरतें आगे बढ़कर उनको पेश करवा खाना देती हैं और मर्द को कहती है जाके खाना दो। और वो मेहमान जब दुआएं देकर निकलता है मर्द के दिल में दाइया पैदा होता है, वो और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बहुत सी जगह देखा है कि मर्द ऐसे ऐसे कामयाब हुए हैं, मर्द ऐसे ऐसे तरक्की हासिल की हैं, औरतों ही ने उन्हें आगे बढ़ाया है। औरतें जब आगे बढ़ाती हैं तो याद रखो कि मर्द कामयाबी का जीना इख्तियार करता है। बहुत से मर्द दीनदारी की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन औरतों की तरफ से साथ नहीं होता। वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर आती हैं और ऐसी ऐसी बातों को सामने लाकर पेश कर देती हैं जिसकी वजह से मर्द आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसे एक वाक़या मिलता है एक औरत के बाब में कि वो मर्द को किस तरह कामयाबी की तरफ ले जाना चाहती थी। वो औरत ने उनका शौहर एक मर्तबा घर से कमाने के लिए निकले, सुबह से लेकर शाम तक के कमाने के लिए निकले। सुबह हो गई, मजदूरी करते थे, सुबह से लेकर शाम तक कोई मजदूरी नहीं मिली। शाम को जैसे ही घर में आए औरत ने पूछा कुछ लेकर आए कि नहीं लेकर आए। वो बेचारे सहाबी थे, सहाबी ने कहा कि मैं कुछ नहीं ला पाया हूँ, बहुत कोशिश किया लेकिन मुझे कमाई नहीं मिली। औरत ने फ़ौरन कहा, वो सहाबिया औरत ने फ़ौरन कहा देखो आज तक अल्लाह ने हमें खिलाया है, देखो सोच कैसी होनी चाहिए, सोच तो ऐसी होनी चाहिए। वो सहाबिया औरत ने फ़ौरन कहा, उस औरत ने फ़ौरन कहा क्या देखो अल्लाह ने हमें रोज़ाना खिलाया, आज तक अल्लाह हमें खिलाता रहा, आज तक अल्लाह हमें पिलाता रहा। अल्लाह ताला ने कितने सारी नेमतें हमको अता फरमाई, कितनी प्यारी प्यारी नेमतें अता फरमाई। आज हम अगर भूखे सो जाएं तो क्या बात है, हम अल्लाह का खूब जिक्र करेंगे और आज ऐसे ही भूखे सो जाएंगे। वो दोनों शौहर बीवी ऐसे ही रात को सो गए। सुबह उठें, शौहर फिर कमाने के लिए निकले। औरत ने घर के दरवाजे तक उनको रवाना करने के लिए आई और सलाम किया। ये भी सुन्नत है कि मर्द जब घर से बाहर निकलें तो औरत दरवाजे तक उनको लेकर आएँ, उनको सलाम पेश करें, और वहाँ से औरत जब मर्द निकलें तो उनको सलाम पेश करके दुआएं पेश करके वहाँ से रवाना करें। वो सहाबी मर्द वहाँ से निकलें और थोड़े ही दूर गए तो वो औरत ने फिर सलाम पेश किया और दुआएं दी और वो चले गए। और पूरा दिन बेचारे कमाते, पूरे दिन कोशिश करते रहे। रात को फिर आए और आकर रोने की तरह उनकी आवाज़ हो गई और आंखों से आंसू बह गए। साहबी औरत ने पूछा क्या बात है, तो कहा पूरे दिन फिर मेहनत की, मैंने मजदूरी तलाश करने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं मिल पाया।
تو اس عورت نے کہا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، آج تک آپ نے محنتیں کی، آج تک آپ نے کوششیں کی، اللہ نے ہمیں آج تک کھلایا، اللہ نے اتنی ساری نعمتیں عطا کی، آپ کیوں ڈرتے ہو، آپ کیوں گھبراتے ہو؟ میں آج بھی پتھر باندھ سکتی ہوں، آپ کے ساتھ اسی طرح سو جاؤں گی، بھوکے پیٹ رہ جاؤں گی، مجھے کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ سے میں خوش ہوں اور آپ سے بھی خوش ہوں۔ تو عورتیں یہ ہوا کرتی ہیں، عورتوں کے اندر یہ جذبہ ہوا کرتا ہے۔ پھر تیسرے دن وہ صحابی عورت، وہ صحابی جیسے ہی گھر سے نکلنا جا رہے تھے، عورت نے گھر تک کے دروازے تک ان کو سلام کر کے روانہ کیا۔ وہ صحابی تھوڑے دور ہی گئے تھے کہ اس عورت نے پھر کہا کہ ذرا قریب آئیے، مجھے کچھ بات کرنا ہے۔ وہ صحابی پھر قریب آئے، وہ صحابی سوچنے لگے، ہو سکتا ہے آج وہ عورت کہیں کہ دیکھو 2 دن تک تمہیں بھوکی رہی، میں نے برداشت تو کر لیا، میں نے ساری چیز سوچ تو لیا، آج کسی طرح کچھ تو لے کر آنا۔ لیکن قربان جائیے، اس صحابیہ عورت نے کیا کہا؟ اس صحابیہ عورت نے کہا کہ دیکھو آج تک 2 دن تک کہ آپ کچھ نہیں لائے، میں مانتی ہوں کہ کچھ نہیں آیا، آج بھی آپ نکلو گے، ہو سکتا ہے پورا دن نکلو گے، ہو سکتا ہے کچھ نہ ملے، لیکن مجھے معلوم ہے آپ مجھ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، آپ پیار کرتے ہیں، کہیں اس محبت کے اندر کہیں حرام کا لقمہ مت لے کر آنا، آج بھی آپ کچھ نہ لے کے آنا، یہ مجھے برداشت ہے، لیکن حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی یہ عورتیں کیسی تھی، ان کے دلوں میں دین کا کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی عورتیں ہوا کرتی تھی، اپنے مرد کو کہتی ہیں کہ ہر چیز کر لینا، مجھے معلوم ہے کہ آپ مجھ سے حد درجہ محبت کرتے ہیں، لیکن حرام کا لقمہ نہ آنے دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے لیے کہہ دینا آسان ہے، آپ سب کے لیے سن لینا آسان ہے، لیکن ان کا گھر جانتے ہوگے کہ جن کے گھر کے اندر 3 دن فاقہ، 3 دن تک کھانا کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا گھر ہوگا، کیسا گھر ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس گھر کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، ان صحابیوں کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، ان عورتوں کا درد دل کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، ان کے طلب کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں، ان کے جو ان کی محبت اور پیار اور اللہ سے محبت اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ کیا جذبہ تھا، یہ کیسے عورتوں یا کیسے مردوں کو آگے بڑھایا کرتی تھی اور کیسے مردوں کو آگے لے جایا کرتی تھی اور دین کا کیسا جذبہ دلایا کرتی تھی۔ ہم بھی کوشش کریں، گھروں میں بہت سے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں، اکثر عورتوں کو دیکھا کہ وہ کہتی ہیں کہ دیکھو گھر لینا ہے، مکان لینا ہے، اور بیاج کی رقموں پر مکان لیا جاتا ہے، اور بیاج کی رقموں پر مکان لینا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن عورتیں اکثر بچاتی بھی نہیں، نہ سمجھاتی ہیں، مرد بیچارہ پریشان ہو جاتا کہ بیچارہ میں کیا کروں، میری عورت کو کہاں لے کر گھوموں، کبھی اس کرائے کے مکان کو بدلنا پڑتا، کبھی اس کرائے کے مکان کو بدلنا پڑتا۔ لیکن اکثر عورتوں کو وہ بھی دیکھا کہ وہ کہتی ہیں کہ آپ ہزاروں کرائے کے مکان بدل لو، میں بدلنے کے لیے تیار ہوں، میں محنت کرنے کے لیے تیار ہوں، میں سامان سیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ فکر نہ کرنا، لیکن بیاج پر رقم نہ لانا اور بیاج پر کوئی مکان نہ خریدنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیاج پر رقم لیں اور اللہ سے ہم جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ سے جنگ کے لیے نہ کھڑے ہونا، میں ہر چیز برداشت کر سکتی ہوں، تم مجھے بھوکا رکھو، مجھے برداشت ہے، لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز مت کرنا۔ اللہ اکبر، ایسی عورتیں، ایسا مزاج، ایسی ذہنیت بن جائے تو بہت کامیابی ہیں۔ میں آپ ماؤں اور بہنوں سے آج کہنا چاہتا ہوں، آپ بہت بابرکت ہو، آپ بہت پیاری ہو، آپ صحیح معنی میں اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کی قدر کرو، آپ کے اندر جذبہ پیدا ہوگا، یاد رکھو کایا پلٹتی چلی جائے گی، آپ کے اندر درد پیدا ہوگا، یاد رکھو ماحول بدلتا چلا جائے گا۔ اس لیے اکثر و بیشتر کتابوں میں ملتا ہے کہ مرد کا کام ہے باہر جا کے کما کے لانا، مرد کا کام ہے رقموں کو لا کر گھروں میں لا کے خرچ کرنا، اور عورت کا کام ہے کہ عورت اپنے پیچھے محنت کرتے کرتے ساتھ میں بچوں کی ایسی تربیت کریں، بچوں کے پیچھے ایسی محنت کریں کہ بچوں کو صحیح معنی میں دینی جذبہ، دینی ذوق، دینی شوق اور دینی اہمیت ان کے اندر لانے کی کوشش کریں، ان کے صحیح معنی میں تربیت کریں۔ یہ عورتوں ہی کا کام ہے۔ عورت پہلا مدرسہ، ماں پہلا مدرسہ ہوا کرتی، ان کی گود پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ عورتوں کو چاہیے، میری ماں اور بہنوں کو میں آج درد دل کے ساتھ کہتا ہوں، آج اپنے اندر ایک کیفیت پیدا کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے روئیں، اللہ سے گڑگڑائیں کہ ایسی کتنی عورتیں آئی ہیں آپ کے اس آسمان کے نیچے
ज़मीन के ऊपर बहुत से औरतें आई हैं, बहुत सी माएँ आई हैं, बहुत सी बहनें आई हैं जो आपका काम किया है, दीन का काम किया है, दीन के लिए तड़पी हैं, दीन के लिए मचली हैं, दीन के लिए अपनी ज़िंदगी को खपा दिया। अल्लाह आज मैं आपसे भी दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरी ज़िंदगी भी ऐसा बना दें कि मैं दीन के लिए तड़पने वाली बन जाऊँ, दीन के लिए मचलने वाली बन जाऊँ, घर के माहौल को सही माने में करने वाली बन जाऊँ। मैं कहता हूँ सच्चे माने में आप सही ज़िंदगी बदलोगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाओगे, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाओगे। याद रखो कि आपके ख्वाब में अल्लाह के रसूल भी आ सकते हैं और कह सकते हैं कि कितनी प्यारी हो, आप कितनी अच्छी मेहनतें करती हो। याद रखो आप लोग दुआएं करें, अल्लाह के रसूल की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। हमने अपने घरों में देखा कि वो जब दुरूद कसरत से पढ़ती थी, दुरूद के कसरत में पढ़ने की वजह से हमने हमारी माँ का सुना कि वो कसरत से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत फरमाती थी, कसरत से नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करती थी। नबी अलैहिस्सलाम की इतनी ज़ियारतें, कभी ख्वाब में देखा कि नबी अलैहिस्सलाम आए और अपने हाथ से कब्र के अंदर मेरी माँ को उतार रहे हैं। जब ये देखकर रो गई, तड़प गई, मचल गई। जब ये सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि अगर नबी अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद पढ़ा जाए, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की जाए, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश की जाए, तो जहाँ नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बतें मिलेगी, वहीं साथ साथ में बच्चों की ज़िंदगी भी बदलती आया करेगी, बच्चों का माहौल बदल जाएगा, बच्चों की ज़हनियत बदलती चली जाएगी। इसलिए आज मैं जितनी माएँ बहनें मेरी बैठी हैं, आज मैं उनके साथ एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, एक दरख्वास्त और करता हूँ, और वो ये है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें। कोशिश करें कि बच्चे मोबाइल से बिगड़ते हैं। माएँ अक्सर व बेशतर, शौहर बेचारा चाहता है कि कोशिश करता है कि बच्चों को दूर रखा जाए, लेकिन माएँ कहती है बच्चा तो है, इसे देखने दो, इसे न देखने दोगे तो ये मुझे परेशान करेगा, मेरे काम के लिए परेशान करेगा, मुझे सही माने में काम करने नहीं देगा, और वो बच्चों को मोबाइल दे देती है, और मोबाइल देने की वजह से बच्चों की ज़हनियत ख़राब होती है। अक्सर बच्चे वो भी देखें कि छोटे बच्चे होते हैं लेकिन गलत चीज़ें कोने में बैठकर देखते रहते हैं। अक्सर वाक़यात ऐसे मिलते हैं, कितने लोग हमें फ़ोन करके बतलाते हैं कि मौलाना हमारे बच्चे ऐसे बिगड़ गए, वो ऐसे देखने लगे, हम तो सोचते थे कि छोटा बच्चा है, हमने उनको दे दिया लेकिन हमारा बच्चा बिगड़ गया। याद रखो मेरी माएँ, आप मेरी बहनें, आप ही लोग हों कि अपने बच्चों के अखलाक को संवार सकते हो, अपने बच्चों की सही माने में तरबियत कर सकते हो। आप कोशिश करो, आप मेहनतें करो। आपको मैं नबी अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं सुमैया का वास्ता देकर कहता हूँ, मैं फातिमा का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा के पेट पर पत्थर बनने का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा के तड़पने और मचलने का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा के बच्चों के रोने और तड़पने का वास्ता देकर कहता हूँ, फातिमा जिस तरह भूख से तड़पती थी उनका वास्ता देकर कहता हूँ। आप अपने आप की कदर करो, सही माने में फातिमा बन जाइए, सही माने में सुमैया बन जाइए, सही माने में रुकैया बन जाइए, सही माने में ज़ैनब बन जाइए, सही माने में रुफैदा बन जाइए, सही माने में सुमैया बन जाइए। अपने आप को सही माने में बना लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास आप खड़े हो, सुमैया करीब आ जाए, रुकैया करीब आ जाए, फातिमा करीब आ जाए और आकर पूछें कि आपने हमारा नाम तो रख लिया, आपने हमारा नाम तो अपने अंदर अपना चस्पा कर लिया, लेकिन आप अपना कैरेक्टर कैसे बनाकर आई हो? तो क्या हम जवाब देंगे? बहुत खुशी है। आज मैं सबको पक्के सच्चे दिल के साथ दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, मुत्तकिया नकिया परहेज़गार बनाए, सुन्नत और शरीयत पर चलने वाला बनाए, दीनी ज़ौक़ अता फरमाए, दीनी शौक़ अता फरमाए। आज दिल में नीयत कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी को बदलेंगे, अपनी ज़हनियत को बदलेंगे, अपनी सोच को बदलेंगे, अपने घर को बदलने की कोशिश करेंगे, अपने बच्चों को बदलने की कोशिश करेंगे, घर के माहौल को बदलने की कोशिश करेंगे, घर के मिजाज को बदलने की कोशिश करेंगे, घर में प्यारा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, घर में अच्छे माहौल बनाने की कोशिश करेंगे, घरों का निज़ाम बदलने की कोशिश करेंगे और लोगों को लाकर बतलाएंगे घर का माहौल होता है तो इस तरह माहौल होता है, घर का माहौल होता है तो इस तरह का मिजाज होता है, घर होता है तो इस तरह होना चाहिए, घर का माहौल इस तरह होना चाहिए। और कोई पड़ोस वाला भी हो तो ये कहें कि इस घर के अंदर जाके देखो कि सामने रहती सुमैया, वो सुमैया ऐसी हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसी कि उनकी ज़िंदगी को देखकर बच्चे भी उनके नेक बन गए। वो अपने बच्चों को मिसाल दें कि देखो उनके बच्चे कैसे हैं, उनके बच्चे कितने प्यारे बन गए। याद रखो आप ही घर के माहौल को बदल सकती हो। आप अपने आप की कदर करें। रोज़ाना आप अपनी एक डायरी बनाएं, डायरी के अंदर रोज़ाना लिखने की कोशिश करें कि हमारे कितने गुनाह होते हैं,
آج ہمیں اس طرح بدلنا ہے، گھر کے ماحول کو اس طرح بدلنا ہے۔ انشاءاللہ روزانہ کی نیت کرو گی اور کوشش کرو گی، آگے بڑھنے کی کوشش کرو گی، میں امید سے کہتا ہوں انشاءاللہ ایک نہ ایک دن وہ دن ہوگا کہ آپ کے گھر کا ماحول بدل جائے گا، آپ کے گھر کا مزاج بدل جائے گا، آپ کے گھر کی سوچ بدل جائے گی۔ اللہ آپ سب کو نیک بنائیں، تقیہ نقیہ پرہیزگار بنائیں، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائیں، نبی کا ذوق عطا فرمائیں، نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں لانے کا شوق عطا فرمائیں۔ اللہ آپ کی ذہنیت کو بدل دیں، آپ کی وجہ سے پورے علاقے کا ماحول تبدیل فرما دیں، اور قریب والا بھی آپ کی دعاؤں سے مستفیض ہو، آپ کے اوپر جو رحمتیں اتریں اس رحمتوں سے مستفیض ہو۔ اللہ آپ کو ایسا بنا دے، آپ کو رونے اور تڑپنے اور مچلنے والا بنا دے۔ صحیح معنی میں جس طرح ماں بننی چاہیے اللہ آپ کو ایسی ماں بنا دے، جس طرح بہنا بننا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح معنی میں ایسی بہن بنا دیجئے۔ اللہ صحیح معنی میں جس طرح بیٹی بننا چاہیے اللہ آپ کو ایسی بیٹیاں بنا دے۔ اللہ آپ سب کو قبول فرما لے، نیک بنا دے۔ جو بات کہی گئی سنی گیا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاتھ کو اٹھا لیجئے، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ولیک مقتدر ما تشاء من امری یکون۔ اے اللہ بہت کمزور ہے، اللہ بہت کمزور ہے، اللہ آج ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے مولا۔ بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں مولا لیکن خالی ہے مولا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں دل گندا ہے مولا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ذہنیت گندی ہے مولا، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اللہ اخلاق خراب ہے مولا، کریکٹر خراب ہے مولا۔ بہت سے لوگ کام کر کے چلے گئے مولا، بڑے بڑے اللہ والے کام کر کے چلے گئے مولا، بہت سی عورتیں کام کر کے چلی گئی مولا۔ اللہ ہم اس کے عشراشیر بھی نہیں ہیں مولا، کچھ بھی نہیں ہے مولا۔ اللہ ہم ان کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے کل قیامت کے دن مولا۔ اللہ آج ہماری زندگی تبدیل فرما دیجئے مولا۔ اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر بہت سے اللہ ایسے نیک لوگ آئے ہیں، متقی اور پرہیزگار لوگ آئے ہیں، علماء صلحاء بزرگان دین آئے ہیں مولا، نیک لوگ آئے ہیں مولا۔ اللہ ان کی طرح ہمیں بنا دیجئے مولا۔ اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ ہماری زندگی بنا دیجئے مولا۔ اللہ ہمیں ولایت کا مقام عطا کر دیجئے مولا۔ اللہ یہ دعا بہت بڑی ہے مولا، لیکن مولا آپ کے دربار سے کوئی مشکل نہیں ہے مولا، آپ کے دربار سے کوئی مشکل نہیں ہے مولا۔ یہ دعا ہم اللہ کہیں آپ کی طرف سے یہ جواب آ جائے کہ آپ مجھ سے دعا مانگتے ہو، میرے پاس تو ولایت کی دعا مانگنے کا حق تو معین الدین چشتی کو تھا، میرے پاس دعاؤں کا حق مانگنے کا تو امام حنیفہ کو تھا، آپ کہاں اس دعا کو مانگنے آ گئے؟ اللہ اگر آپ کی طرف سے یہ جواب آ جائے تو بالکل برحق ہے، لیکن مولا بیٹا باپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے گا؟ اللہ بندہ رب سے نہ مانگے تو کس سے مانگے گا؟ اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم کو ولایت عطا فرما دیجئے مولا، آپ کا ولی بنا دیجئے مولا، آپ کا محبوب بندہ بنا دیجئے مولا، نیک بندوں میں شامل کر لیجئے مولا، ایسا بنا دیجئے مولا کہ راتوں کو آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے مولا، آپ قریب آ جائے مولا اور کہے بندہ تو بعد میں مانگ، میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ ایسا بنا دیجئے مولا، اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا۔ یہ مائیں اور بہنیں گھر چھوڑ کر آ گئی ہے مولا، یہ بیچارے گھر کو چھوڑ کر آ گئے مولا، گھر میں صفائی کرنا ہوتا، چیزیں کرنا ہوتا، لیکن ہر چیز کو چھوڑ کر آتی ہے مولا، اپنے وقت کو فارغ کرتی ہے مولا۔ اللہ سب کو بنا دیجئے نیک مولا، تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دے مولا، سنت و شریعت پر چلنے والا بنا دیجئے مولا، عاشق رسول بنا دے مولا، دیوانہ رسول بنا دیجئے مولا، ہم سب کو قبول کر لیجئے مولا۔ نکمے ہیں مولا، کچھ نہیں مولا، خالی دامن ہے مولا، جھولی بھر دیجئے مولا۔ اللہ ہماری کمزوری کو دور فرما کر مولا ہمیں صحیح معنی میں کام کا بنا دیجئے مولا، صحیح نہج پر چلنے کی توفیق عطا فرما، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہر شخص کو قبول فرما لیجئے مولا۔ اے رب کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما، جو بھی عورتیں ایسی ہوگی مولا
کہ ہو سکتا ہے گھر میں پریشان ہو مولا، شوہر کے اعتبار سے پریشان ہو یا گھر کے اعتبار سے پریشان ہو، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا، پریشانیوں کو دور فرما دیجئے مولا۔ یہ عورتیں ہوتی بیچاری کہیں جا کر کے نہیں سکتی مولا، یہ کہیں اپنے واقعات کو بتلا نہیں سکتی مولا۔ اللہ ایسا واقعہ بھی ملا، ایک مرتبہ ہمارے حضرت کے پاس دعا کے لیے ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری بچی گھر میں پریشان تھی، کئی مرتبہ مجھے فون کیا کہ مجھے میرا شوہر بہت پریشان کرتا، لیکن وہ بیچارہ مرد یہ سمجھتا رہا کہ ہوتا ہوگا، آپ صبر کر لیجئے، وہ بیچارہ سمجھاتا رہا، عورت بیچاری برداشت کر کر کے تھک گئی، ایک دن سولی پر لٹک کے مر گئی، اور وہ باپ کہنے لگا میری بچی کے لیے دعا کر دو حضرت، میری بچی بیچاری کئی مرتبہ کہتی رہی، لیکن میں باپ ذمہ دار ہوں کہ میں اس بچی کے پاس نہیں گیا، اور وہ حضرت کے پاس اپنا سر جھکا کر رو پڑا اور تڑپ گیا، مچل گیا۔ اللہ اللہ اللہ، جو بھی عورتیں ایسی پریشان ہوں، کہیں بھی پریشان ہوں، اللہ ان کے لیے آسانیوں کا معاملہ پیدا کر دیجئے مولا، گھر کے ماحول کو بدل دیجئے مولا، اچھے اخلاق پیدا کر دیجئے مولا، گھر کے ماحول کو تبدیل کر دیجئے مولا، گھر کے مزاج کو بدل دیجئے مولا، پیارا گھر بنا دیجئے مولا، جنت والا گھر بنا دیجئے مولا، آپس میں جوڑ اور اتحاد اتفاق پیدا کر دیجئے مولا، صحیح معنی میں بچوں کی جو محنت تربیت کرنی چاہیے اللہ اس طرح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا، سنت و شریعت پر لے کر چلنے والا بنا دیجئے مولا، گھر کے ماحول کو تبدیل کر دیجئے مولا، گھر کے ماحول کو پیارا بنا دیجئے مولا، عشق رسول اور سنت رسول پر چلنے والا بنا دیجئے مولا، اللہ جو بھی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ مصیبتوں کو دور فرما دیجئے، اللہ بیمار ہے تو شفا کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے، اللہ رزق کے اعتبار سے پریشانوں کو دور فرما، قرض میں مبتلا قرض کو خزانے غیب سے پورا فرما دیجئے، جو عورتیں دینی کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مدد اور آسانی کا معاملہ پیدا کر دیجئے، صحیح رہنمائی عطا فرما دیجئے اور خوب کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور جو عورتیں نہیں لگی ہیں اللہ انہیں بھی صحیح کامیابی عطا فرما دیجئے، نیک اور متقی اور تقیہ نقیہ پرہیزگار بنا دیجئے، جو مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد۔ صلی